نالج اینڈ انفارمیشن میں خوش آمدید۔ ناظرین اکرام، آج کی ہماری یہ ویڈیو اوغوز خان کے بارے میں ہے، جسے ترکوں کا جد امجد بھی کہا جاتا ہے۔ اوغوز خان کا زمانہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے پہلے کا زمانہ تھا۔ اوغوز خان کا سلسلہ نسب یافس بن نوح علیہ السلام سے جا ملتا ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام کے 4 بیٹے تھے: حام، سام، یافس اور کنعان۔ کنعان دین الہی سے انکار کی وجہ سے طوفان نوح میں غرق ہو گیا۔ باقی تینوں بیٹوں سے نسل آہستہ آہستہ پوری دنیا میں پھیل گئی۔ عرب اور ایرانی قوم سام کی اولاد میں سے ہیں، جبکہ حام سیاہ فام اقوام کا جد اعلیٰ ہے، جبکہ یافس بن نوح مشرقی شمال کی طرف آ کر آباد ہوئے اور یہیں سے آپ کی نسل آگے پھیلی۔ یافس بن نوح علیہ السلام کی اولاد میں سے یہ 3 بیٹے مشہور ہیں: ترک، سکابلا اور ماجوج جاور، یعنی یاجوج ماجوج۔ لیکن ترکوں کے نزدیک یافس کے 8 بیٹے تھے: ترک، جزار، سکلب، رش، منگ، چن، کیمیری اور تارخ۔ یافس بن نوح کی وفات کے بعد ان کا بڑا بیٹا ترک ان کا جانشین بنا۔ دنیا بھر کے ترک اور مغل یا منگول اسی کی نسل سے پیدا ہوئے۔ ترک کے 4 بیٹے تھے۔ توتک اس کا سب سے بڑا بیٹا تھا جو اس کا جانشین مقرر ہوا۔ ناظرین، یاد رہے کہ توتک ہی وہ پہلا شخص تھا جس نے سب سے پہلے کھانے میں نمک کا استعمال کیا۔ توتک کے بعد علیجہ خان اور پھر دیپ باقوی سردار بنا۔ اس کے بعد گوک خان نے سربراہی سنبھالی اور مرتے وقت النجا خان کو اپنا جانشین بنایا۔ النجا خان کے 2 جڑواں بیٹے تھے: تاتار اور منگول۔ اپنی موت سے قبل النجا خان نے دونوں بیٹوں تاتار اور منگول میں اپنی مملکت برابر تقسیم کر دی۔ یاد رہے کہ حضرت نوح علیہ السلام سے النجا خان تک سب مسلمان تھے۔ اس کے بعد مال و دولت کی فراوانی نے انہیں دین اسلام سے دور کر دیا اور وہ کفر میں داخل ہو گئے۔ تاتار اور منگول کے نام سے 2 قبیلے وجود میں آئے جو دریائے جیخون کے قریب آباد ہوئے، جسے ماوراء النہر کہا جاتا ہے۔ ماوراء النہر وسطی ایشیا کے اس علاقے کو کہا جاتا ہے جس میں ازبکستان، تاجکستان اور جنوب مغربی قازقستان شامل ہیں۔ مورخ ابو الغازی کے مطابق منگول یا مغل خان کے 4 بیٹے تھے: گور خان، اور خان، کیر خان اور کارا خان۔ کارا خان سب سے بڑا تھا، اس لیے قبیلے کے قاعدے کے مطابق والد کے انتقال کے بعد وہی جانشین بنا۔ کارا خان کا ایک بیٹا تھا جس کا نام اوغوز خان تھا۔ یہ وہی اوغوز خان ہے جس کا ذکر ڈرامہ درلیس اور تغرل اور کرلوس عثمان میں بار بار آتا ہے۔ جس کی مہر جس کے ہاتھ میں لگ جاتی وہی طاقتور ہوتا تھا۔ کہتے ہیں کہ اوغوز خان پیدا ہونے سے پہلے ہی اپنی والدہ کے خواب میں آنے لگا تھا۔ اوغوز خان کی پیدائش کا وقت جب قریب آیا تو وہ اپنی والدہ کے خواب میں آیا اور کہا کہ میں اس وقت تک پیدا نہیں ہوں گا جب تک تو دین اسلام قبول نہیں کرتی۔ درد ذا کی حالت میں وہ یہ خواب 3 دن تک دیکھتی رہی۔ بالآخر اس نے دین اسلام قبول کیا، لیکن یہ بات اس نے ہر ایک سے چھپائی رکھی، کیونکہ اوغوز خان کا والد کارا خان دین اسلام کا سخت دشمن تھا۔ جو کوئی بھی اس قبیلے میں اسلام قبول کرتا وہ اسے مار دیتا تھا۔ جیسے ہی کارا خان کی بیوی نے اسلام قبول کیا، اسی دن اوغوز خان پیدا ہو گیا۔ یہی وجہ ہے کہ ترک آج بھی اوغوز خان کی والدہ کو گرینڈ مدر کا درجہ دیتے ہیں۔ ایک اور روایت کے مطابق اوغوز خان جب پیدا ہوا تو اس نے 3 دن تک اپنی ماں کا دودھ نہیں پیا۔ وہ ہر رات اپنی ماں کے خواب میں آتا اور کہتا کہ میں اس وقت تک دودھ نہیں پیوں گا جب تک تو دین اسلام قبول نہیں کر لیتی۔ ماں سے بچے کا درد برداشت نہ ہوا اور وہ خفیہ طور پر ایمان لے آئی۔ بعض مورخین یہ بھی کہتے ہیں کہ اوغوز خان دراصل ذوالقرنین تھے جن کا ذکر قرآن مجید میں آیا ہے۔ کہتے ہیں کہ اوغوز خان نے پیدا ہونے کے بعد صرف 1 دن ماں کا دودھ پیا، پھر اس نے گھوڑی کے گوشت کی فرمائش کی اور صرف 40 دن میں اپنے پاؤں پر کھڑا ہو کر چلنے لگا۔ اوغوز خان کے جوان ہونے پر کارا خان نے اس کی شادی اپنے بھائی گور خان کی بیٹی سے کر دی۔
اوغوز خان نے پہلی رات بیوی کو دین اسلام کی دعوت دی۔ بیوی کے انکار پر اوغوز خان نے اس سے قطع تعلق کر لیا۔ اوغوز خان کے باپ کو جب اس بات کا علم ہوا تو اس نے اوغوز کی دوسری شادی اپنے بھائی کیر خان کی بیٹی سے کر دی، لیکن اس نے بھی اللہ پر ایمان لانے سے انکار کر دیا، تو اوغوز خان نے اس سے بھی مکمل قطع تعلق کر لیا۔ اوغوز خان نے تیسری شادی اپنے چچا اور خان کی بیٹی سے کی، جس نے اوغوز کے کہنے پر اسلام قبول کر لیا۔ ایک دن یوں ہوا کہ اوغوز خان شکار کے لیے گیا ہوا تھا، تو اس کی پہلی دونوں بیویوں نے جا کر کارا خان کو بتا دیا کہ وہ مسلمان ہے اور ہم سے قطع تعلق کر لیا ہے۔ کارا خان یہ سن کر آگ بگولا ہو گیا اور اپنے چند ساتھیوں کے ساتھ اوغوز خان کو قتل کرنے نکل پڑا۔ اوغوز خان کی تیسری بیوی جو مسلمان ہو چکی تھی، اس نے اپنے شوہر کو خبر کر دی۔ اوغوز خان نے بھی اپنے حامی اور ساتھیوں کو اکٹھا کر لیا۔ اب جنگل میں باپ اور بیٹے کے درمیان جنگ چھڑ گئی۔ اس جنگ میں اوغوز خان جیت گیا، جبکہ اس کا باپ کارا خان تیر لگنے سے جاں بحق ہو گیا۔ یہ اوغوز خان کی دین اسلام کے لیے پہلی لڑائی تھی۔ اب اوغوز خان سردار بن گیا تھا، نتیجتاً اس کی قوم کی اکثریت بھی ایمان لے آئی۔ اوغوز خان نے چوتھی شادی بھی کی تھی، لیکن اس کی چوتھی بیوی اور اس کے والد کے بارے میں تاریخ خاموش ہے۔ اوغوز خان کے 6 بیٹے تھے، گنیز خان، آئی خان اور یلدیز خان تیسری بیوی سے، جبکہ گوگ خان، دیغ خان اور دنیز خان چوتھی بیوی سے تھے۔ اوغوز خان کے قبیلے پر ایک اژدہا حملہ کیا کرتا تھا، جو قبیلے کے جانوروں اور انسانوں کو کھا جاتا تھا۔ اوغوز خان نے موقع پا کر اژدہا کو مار ڈالا۔ اس کے بعد اس نے ایک جرگہ بلایا اور قبیلے کی حفاظت کے لیے تمام سرداروں سے ایک ایک بیٹے کی حوالگی کا مطالبہ کیا، تاکہ ایک فوج تشکیل دی جا سکے۔ اس طرح اوغوز خان نے 40 جوانوں پر مشتمل پہلی ترک فوج بنائی۔ اس کے بعد وہ تمام ترک قبائل میں طاقتور اور مضبوط ہوتا گیا۔ اپنے چھٹے بیٹے کی پیدائش پر اوغوز خان نے تمام ترک قبائل کو اکٹھا کر کے یہ اعلان کیا کہ میں تم سب کا خان ہوں۔ تمام لوگ تلواریں اور ڈھالیں ہر وقت اپنے پاس رکھیں۔ پوری دنیا ہمارا میدان جنگ ہے، جنگل، سمندر اور دریا ہماری شکارگاہیں ہیں، سورج ہمارا جھنڈا اور آسمان ہمارا خیمہ ہے۔ اس اعلان کے بعد اس نے دنیا کے ہر کونے میں اپنے قاصد بھیج دیے۔ جس نے اطاعت قبول کی اس کو اپنا جانشین بنایا، اور جس نے انکار کیا اس کے خلاف اعلان جنگ کر دیا۔ ایک روایت کے مطابق اس نے ہندوستان پر حملہ کر کے کشمیر کو بھی فتح کیا تھا۔ اس کے علاوہ چین، ایران، مصر اور شام کے علاقوں پر بھی اپنا پرچم لہرایا۔ چین کے صوبے سنکیانگ، ترکمانستان، افغانستان، برصغیر پاک و ہند، ایران، عراق، ترکی، آذربائیجان اور شام کے ترک قبائل اوغوز خان ہی کی اولاد ہیں۔ یوں تو اوغوز خان دین اسلام کا ماننے والا تھا، لیکن وہ اپنی تقریروں میں ٹینگری کا لفظ استعمال کرتا تھا، جس کا مطلب ہے آسمان کا خدا۔ اوغوز خان کے لفظ ٹینگری استعمال کرنے کا پتہ نہیں چل سکا کہ آیا وہ منگولوں کی طرح کئی خداؤں کو مانتا تھا یا پھر تعظیماً خدا کو آسمانوں کا خدا کہتا تھا۔ اوغوز خان کی وفات کے بعد اس کا بڑا بیٹا گوگ خان اس کا جانشین مقرر ہوا۔ اوغوز خان کے 24 پوتے تھے، جنہوں نے الگ الگ قبیلے کی بنیاد رکھی۔ ان میں کائی قبیلہ، چاولدار قبیلہ اور 2 درگا قبیلہ شامل ہیں۔ گون خان کے بعد اس کا بڑا بیٹا کائی خان حکمرانی کے منصب پر فائز ہوا۔ بعد ازاں حکمرانی کائی خان کی اولاد میں ہی رہی اور یہ سلسلہ ارطغرل تک پہنچا۔ ناظرین، امید ہے آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ دوستوں کے ساتھ شیئر کریں، لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں۔ اپنا اور اپنے آس پاس کے لوگوں کا خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔